ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تمہیں من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، زندہ کیا ہم نے تم کو، بے عین سے بعثا بھیجنا، اٹھا کھڑا کرنا، مردے کو زندہ کرنا. من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون، ریپیٹ ہو رہا ہے، شکر کرو، پیچھے گزر چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان، کہنے لگے یا رب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے، بعض بے وقوفوں کی وجہ سے تو سب کو سزا نہ دے، تو ان کو زندہ کر دے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا، ان مردوں کو پھر زندہ کر دیا. ویسے تو سب مرنے والے کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن. ان کو دنیا میں ہی زندہ کیا 70 لوگوں کو، حالانکہ یہ مجرم تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہر تھوڑے موقع پہ بگڑ جاتے تھے. اصل پتہ ہے جو زوال یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو غلام ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات بات میں ناراض ہونے لگتے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے دل والوں کو کچھ بھی کہہ دو کچھ وہ نہیں محسوس کرتے، کریں بھی تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بات بات میں ناراض نہیں ہو بیٹھتے. جو چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا دل ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو اس کو نہ سمیٹ سکتے، نہ معاف کر سکتے، نہ ہضم کر سکتے، وہ اس کو اچھال بار پھینکتے، ہر وقت ریئیکشنری، ہر بات پہ ریئیکشن. اب اس میں بہت حصہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک شخص براٹ اپ کیسے ہوا ہے. یہ بنی اسرائیل جہاں براٹ اپ ہوئے تھے نا، اور جس حالت میں تھے اور جس کنڈیشن میں تھے، یہ اس کا اثر تھا ان پہ. غلامی میں زندگی گزاری تھی، مزدور طبقہ تھا، تو مزدور طبقے کے حالات کیا تھے؟ بات بات میں آپے سے بات. ادھر مان رہے ہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے آنکھوں کے سامنے وہ سمندر کا پٹنا اور نجات پانا اور دشمن سے نکلنا، ادھر آ کے پھر خدا کو بھول گئے جس نے یہ سب کچھ دیا، بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. ادھر کہتے ہیں ہاں موسیٰ تجھ کو مانتے، تو ہمیں نجات دلا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نے بھی دیکھنا رب. یعنی عجیب قوم. اور عموماً جب قوموں پہ زوال آتا ہے نا تو ان کے ایسے اخلاق ہو جاتے، پھر ان کے اندر نہ گہری سوچ رہتی ہے، نہ بڑا دل اور نہ بڑا ظرف ہوتا ہے، وہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. ریئیکشنری سمجھ رہے؟ جیسے آج کل مسلمانوں کا حال، کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو سوچتے سمجھتے کم ہے، ٹھنڈے دل دماغ سے اس کو حل کرنے کی بجائے اس وقت بحیثیت امت ہمارا حال کیا ہے؟ ہر چیز میں ایجیٹیشن، ہر چیز میں ریئیکشن، ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر. ایک مزاج بن گیا مسلمانوں کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ریئیکشن سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے، ایجیٹیشن سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہارڈلی کچھ حاصل ہوتا ہے، الٹا اور امیج خراب ہوتا ہے، اور امیج خراب ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل بھی بات بات پہ ایک نیا مطالبہ، پل میں کچھ پل میں کچھ، کیونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں علم سے، اچھی صحبت سے، اچھی تربیت سے. تو یہاں وہ چیز تو کوئی تھی نہیں، ابھی تو تورات مل رہی تھی، اور تورات ملتے ہی یہ مطالبہ کر بیٹھے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، پھر ان کو اٹھایا. اب یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھے؟ کبھی اور ہوا دنیا میں کہیں کہ اس طرح کسی پہ احسان ہو؟ کتنے مرنے والوں پہ لوگ کتنا روتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تو زندہ کر دے، لیکن ان کے ساتھ اللہ نے یہ احسان بھی کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو.